اهدنا الصراط المستقیم۔ سنا نہیں سکتے وہ سن نہیں سکتے۔ ایک آدمی کہتا ہے دیوار کو تو نہیں سنا سکتا، کیوں؟ یہ سن نہیں سکتی، اس میں سما کی بات ہی نہیں رہی، تو سنائیں کیا آپ اس کو سنائیں جو سننے والا تو ہو۔ جب سمجھ بات نہیں، سنانا کیا ہے؟ سمجھے میری بات؟ مراد یہ ہے میرے پیغمبر اب سننے کی بات نہیں رہی، جو سننے والی چیز ہے وہ نہیں رہی، آپ ان کو سنا بھی نہیں سکتی۔ حضرت گنگوئی نے یہی جواب ہے، القوقب دوری کا شاید گنگوئی کا یہی جواب دیا ہوا ہے۔ ویسے جو بحث ہے یہاں دلائل کے اعتبار سے جو حدیثیں پیش کی جاتی ہے یا عبارتیں پیش کی جاتی ہیں، انشاءاللہ اس پر مستقل آپ کے سامنے صورت و فاتح بحث ہوگی۔ حضرت سبب بات بہرا بھی ہو، ایک اندھا بھی ہو، اندھے کو کیا ہدایت دے؟ کیا اس کو کوئی دکھلائے؟ جب ہے ہی اندھا ہے، دیکھنے کے قابل نہیں ہے، نہ وہ دیکھ سکتا ہے نہ وہ بول سکتا ہے۔ یہ مشرک بھی یہی حال ہے کہ میرے پیغمبر یہ مردے بھی ہیں، نہ سن سکتے ہیں، یہ اندھوں کی طرح یہ نہ دیکھ سکتے ہیں، کیا ان کی آنکھوں بھی موف ہو چکی ہے، دیکھنے کے قابل نہیں رہے۔ نہیں سنا سکتا تو مگن آدمی کو جن کے اندر دل ایمان۔ مراد کیا ہے؟ جو مشرک ہیں وہ سننے سے باہر ہیں، آپ کا سنانا ہوگا تو ایمان والوں کے لیے۔ مومن تو آپ کی بات سن سکتا ہے لیکن مشرک سننے کے لیے تیار ہے۔ کیا منع؟ دو معنی ہیں۔ کئی کہتے ہیں جی سنتا ہے لیکن سننا مفید نہیں ہے، میں سننا یعنی کیونکہ جو سننے میں فائدہ نہ ہو اس سننے کی قرآن نفی کر رہا ہے۔ بات سمجھے میری بات کو؟ یعنی جس سننے میں جو سننا مفید، ایک ہی امکانوں میں سن لینا، مراد کہ یہ سننا ایسا ہے کہ نہ سننا ہے، یہ سننا ایسا ہے کہ نہ سننا ہے، یعنی وہ سننا جس سننے کے اندر کوئی ماننے کی بات ہو، قبولیت کا وعدہ ہو، وہ موف ہو چکے، کوئی بات نہیں رہی۔ یہ مشرک اس درجے میں جا پہنچے ہیں، یہ مشرک اس درجے میں جا پہنچے ہیں، اگرچہ سن بھی لیں لیکن اب مادہ قبولیت کا نہیں ہو چکا، موف ہو چکا ہے۔ جیسے کہ اندھا آدمی ہو، اس کے دیکھنے کا مادہ موف ہو چکا ہے۔ میرے پیغمبر یہ بات یہ ہے کہ یہ ظاہری تو سن رہے ہیں لیکن مادہ ان کے سننے کا موف ہو چکا ہے۔ فہم مسلمون، وہی لوگ سننے والے، وہی ماننے والے ہیں، ماننے والے بھی وہی ہیں اور سننے والے بھی ہیں۔ باقی مشرک میرے پیغمبر نہ ان کا سننا ہے نہ ان کا ماننا ہے، چونکہ ماننے سے باہر ہو چکے ہیں، اس لیے یہ سننا قبولیت کے اندر نہیں رہا۔ اس لیے ان کا سننا جو یہ ایسا ہے کہ نہ سننا ہے، آخر میں یوں سمجھ لیجیے جس کے مردے ہیں۔ یہاں تک ایک وقت آنے والا ہے، وَإِذَا وَقَلَ قُرْآنِ مُخْرَجٍ دَابَةً الْأَرْضِ تُكَلِّمُ مَنْ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُؤْمِنُونَ۔ جب آئے گا عذاب کا وقت پر اخرجنا لهم دابہ، ہم نکالیں گے نکلی ایک دابہ زمین سے، تو کلمہم، وہ بات کلام کرے گا، ببطلان الادیان کلہا، باقی سارے دین کے باطل ہونے کے، اس دین کے جو اللہ کا پیغمبر لایا ہو اس کے حقانی، ان کے وہاں سے بھی آوازیں آئیں گی۔ ان الناس کانوا بآیاتنا، لیکن ہیں لوگ ایسے ہمارے آیات کے ساتھ یقین نہیں رکھتے۔ یہ جو دعویٰ ہے مرزائی تو کہتے ہیں یہ ایک اور چیز ہے، وہ ہر تعاون وغیرہ لے لیتے ہیں، معاذ اللہ، تعاون کا کیڑا۔ اور حسن بات کیا ہے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے، اللہ کی گرفت جب آنے والی ہے اور خدا ان کو اب تو ڈھیل دے رہا ہے، ایک وقت آنے والا ہے جس کے بعد کوئی صورت نہ ہو سکے گی۔ خدا کہتا جب ہمارے فیصلے کے دن آ رہے ہوں گے اس سے پہلے یہ بھی علامتیں ہونے والی ہیں، جانوروں سے بھی خدا تعالیٰ اپنی توحید کی آواز پیدا کروائے گا۔ لیکن یہ بھی سمجھ لو کہ یہ ضروری کہ وہاں بھی ہو، پہلے بھی ہو چکا ہے، پڑا مشکات کے اندر بھی حدیث کہ کئی بھیڑیوں سے بھی آواز اللہ تعالیٰ نے توحید دلائی ہے کہ اس پیغمبر کی سچائی کی، حضور کی نبوت کی سچائی کے لیے، آپ کی نبوت کی صداقت کے لیے کئی جانور سے بھی اللہ تعالیٰ نے آوازیں پہلے بھی ہو چکی ہیں، لیکن باہر اس وقت بھی ہوں گی۔ وہ یوم نحشر من کل امۃ فوجا، ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک فوج ممن یکذب بآیاتنا، ان لوگوں میں سے جو میری آیات کی تکذیب کرتے رہے، ان میں سے فوج میں سے ایک جماعت نکالیں گے، فوج ہر گروہ میں سے، یعنی جو بڑے بڑے گبر ہوں گے جو ممن یکذب بآیاتنا والے، یعنی گدی نشینوں کی پارٹی، فہم یوزعون، ان کو بن کے ٹھہر جاؤ تم یہاں، حتی اذا جاؤ، آج ان پچھلے بھی تم یہاں ٹھہرو، وہ آ رہے پچھلے بھی، وہ آ جائیں گے صاحب، کہا جائے گا اکذبتم بآیاتی، تم نے میری آیات کو چھٹلایا تھا،
میرا مسئلہ ایک تھا، بیان ہوتا رہا میری آیات کو، تم نے چھٹایا تھا، وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، تم احاطہ بھی کوئی نہیں میری آیات کے ساتھ علم کے، بے ہی بھی آگے ٹلاتے رہے، ماذا کنتم تعملون، اب بتاؤ کیا کچھ کرتے رہے، وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، ہو جائے گا اللہ کا فیصلہ پر عذاب کا، اس وجہ ظلم شر کرتے رہے، فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، کوئی جواب ہی نہ دے سکیں گے، أَلَمْ يَرَوْا، ہائے انہوں نے نہیں سوچا، رویت قلبی، ہائے نہیں سوچے انہوں نے، یعنی کیا نہیں سوچے انہوں نے، انا جلنا اللیلہ لے یسکن بھی، ہم نے رات کا نظام پیدا کیا تھا آرام کر ورنہ ہر مسرا، یعنی رات کا نظام بھی دن کا ہمارے قبضے میں، یعنی آیات لقوم یؤمنون، مبصر بمانا مبصر فی، مراد کیا ہے، لیل و نہار کا نظام ہمارے قبضے میں ہے، رات سکون کے لیے ہے، دن میں کام کرنے کے لیے، یہ کس کا نظام چل رہا ہے، کون کر رہا ہے، اتنی بھی سوچ لیتے، ان کو یقین نہیں آ سکتا مولا تو ہی کارساز ہے، دوسرا کوئی کارساز، میں نے کہا تھا یاد ہوگا، جو تیسرے قصے سے اور چوتھے قصے سے نکل رہی ہے، اس کی 5 دلائل بھی ایک ہو گئی، 6 دلیلیں، یہ یاد ہے کہ نہیں، میں نے کہا تھا 6 دلیلیں ہوں گی، 5 وہ ہو گئی، الاسبل اعتراف من الخصم ایک ہی ہو گئی، سمجھے میری بات کو، وہ ہے کہ جو تیسرے قصہ اور چوتھے قصے سے نکل رہی تھی اس کے لیے 6 دلیلیں، وہ یوم جنوب بھی ظلم من جس دن پھونکا جائے گا کرنا میں سور بھی ہوش ہو جائیں گے آسمان والے زمین والے، الا من شاء اللہ، یوم جنوب بھی من السماوات والارض ومن فی الارض الا من شاء اللہ، سارے بھی ہوش ہو جائیں گے آسمان والے بھی سارے زمین والے بھی، الا من شاء اللہ۔ ایک بات سمجھو، یہ جو نفخ سور ہوگا یہ شاہ عبد القادر صاحب نے سورت زمر میں، شاہ عبد القادر صاحب نے سورت زمر میں لکھا، میرا قرآن کہا بھائی دیتا ہوں، اگر موقع ملے تو شاہ عبد القادر صاحب کا حاشیہ سورت زمر کے آخر میں یہی آیت آتی ہے، سمجھے میری بات کو، وہاں آیت آتی ہے، آپ لوگوں کو دیکھنا تو وہاں دیکھ لینا۔ اچھا، شاہ صاحب نے کم از کم قرآن پاک کی اس آیت کو حل کرتے ہوئے کتنا کر دیا کہ یہ کئی مقام پر آتا ہے، نفخ کا مسئلہ، پھونکنے کا مسئلہ آتا ہے کئی مقام پر، آپ کو ایک مقام وہ دیکھ لیں سورت زمر، وہاں سے آپ لوگوں کو یہ مقام مل جائے گا ساری صورتوں میں، 45 سوا 645 645 645 آخری سطح ہیں، الا من شاء اللہ، پھونکا جائے گا سور میں، یہ ہو جائے گی سارے زمین والے، الا من روزہ جائے گا، ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوبارہ پھونکا جائے گا، فاذا هم قیام ینظرون، پھر اس وقت قائم ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے دیکھنے والے، واشرقت الارض بنور ربها، زمین اللہ کی جگمگا اٹھی اللہ کے نور سے، ووضع الکتاب، رکھے جائیں گے سارے اعمال ناموں کا دفتر، وجیء بالنبیین والشہداء، لائے جائیں گے انبیاء کو بھی، شہادت دینے والے رپورٹروں کو بھی، وقضی بینہم بالحق وہم لا یظلمون۔ یہ ہے آیت، اس پر ایک شاہد القادر، ایک بار نفخہ سور ہے، عالم کی فنا کا، کیا کہنا، دیکھا ہے اردو کی سادی، ایک بار نفخہ سور ہے عالم کے فنا کا، دوسرا ہے زندہ ہونے کا، یہ تیسرا ہے بے ہوشی کا، یہ دیکھا اشارہ کر گیا، یہ تیسرا ہے بے ہوشی کا، بعد حشر کے چوتھا خبردار ہونے کا، اس کے بعد اللہ کے سامنے ہو جائیں گے، اگر میں یہ کہ یوں کر دیا ہے، جہاں جہاں یہ مسئلہ آتا ہے اس مقام کے لیے یہ کر دیا شاہ صاحب نے۔ تو بہرحال قرآن پاک کا آپ کا جو حصہ دیکھ رہے ہیں، وہ کل آخرین ہر گائیں اللہ کے آگے ہو گئے، وہ ترا یہ تمر عمر صاحب، دیکھو تو باڑ کو تو گمان کرو کہ اپنی مقام پر جمعیہ، حالانکہ وہ گزریں گی جس طرح
بادل گزرتے ہیں سن اللہ لذت کو لے آئے یہ کرنا ہے اس اللہ کا جس نے ہر چیز مضبوط کر دیا ہے انہ خبیر بما تعملون من جاء بالحسنۃ بشارت جو ایک نیکی کرے گا غیر منا وہ من فضع یوم یؤمنون اس دن کے گھبراہٹ میں سونے امن میں ہوں گے من جاء بالسیئات اخروی جو لائے گا ایک برائی فقبت وجوہ النار ان کے چہرے ان کی جنگ دوزخ میں حال تجزون ما کنتم تعملون نہیں بدلتی وجہ جو عمل کرتے رہے بس میں نے کہا تھا یاد ہوگا آپ کو کہ جو پہلے آپ نے پڑھ لیا ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب جو دو مضمون گزر چکے ہیں دو علتیں گزر چکی ہیں کہ مسئلہ تو چلا آ رہا تھا برکت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اس کی دو علتیں بیان کی اس کے لیے اب دلیل وہی آ گئی دلیل وہی کی جو مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں عقل بھی یہی کہتا ہے اور خدا کی وحی اور پیغام بھی مجھے یہی آیا ہے انما امرت مجھے میں حکم دیا گیا ہوں ان اعبد رب هذا البلدہ کہ میں پکاروں اس اپنے رب ہی کو پکاروں اشار کا رب مالک مختار الذی حرما جس کی عزت دے رکھی ہے اور وہ کل شیء ساری چیز کی قبضہ قدرت میں ہے وہ امرتن کو نماز مسلمین ان اتلو القرآن اور میں پڑھوں قرآن پاک یہ چونکہ مسئلہ اس قرآن سے آتا ہے فمن تداونا یاتی نفسه جو راہ پائے گا آپ کے رہتے کے لیے ومن اللہ جو غسرا مسجد کو سنگر بھی غلطت میں جائے فقل انوان منذرین اے میرے پیغمبر ما دیجئے میرا کام ہے ڈرانا مسئلہ کیا ہے وقول الحمدللہ اعلان کر دیجئے کہ صفتیں کارسازی کے اللہ کے لیے ہیں اس کے سوا کوئی کسی کی رضا کر دے نہیں ہو سکتی سیوریکم آیاتی فتعرفونها میری اور آیات بھی آئیں گے تم جانو گے وما ربک بغافل تعملون اور تمہارا رب نہیں غالب تمہارا عمل کر جو تم عمل کر تمہارا رب دیکھ بھی رہا ہے دیکھنے والا بھی وہی ہے کارساز بھی ہوئی ہے بھائی ایک چیز سورۃ طاسین میں لو جی اب دیکھیے ربط اس کا ماقبر کے ساتھ ضرورت کا ربط ماقبر کے ساتھ قصص کا ربط ماں قبر کے ساتھ دیکھیے پیچھے پڑتے جو چلے وہاں سو فرقان سے میں نے کہہ دیا تھا فرقان سے چلا کروں گا فرقان میں کیا تھا دعویٰ کہ برکات دہندہ بھی اللہ تعالی ہی ہے برکات دہندہ بھی اللہ ہی کو سمجھے پکارو خدا کے ساتھ کسی کو برکت دینے والا بھی نہ سمجھو نہ پکارو ہے جی اس میں دلائل عقلی تھے آگے آگے سورۃ شعراء اس میں بیان کے دلائل عقلیہ اس کے بعد سورت نمل میں اس دعوے کی دو علتیں بیان کی گئی جو دارمدار تھی پہلی علت قل لا یعلم من فی السماوات والارض غیب الا اللہ سارے آسمانوں والے سارے زمینوں والے نہیں جانتے غائب کوئی اللہ ہی جانتا دوسرا کوئی نہیں جانتا غائب کوئی نہیں جانتا تو برکت کون دے سکتا ہے دوسری علت قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر مما یشرکون یہ کہ تمام صفات کارسازی اللہ کے لیے ہیں انبیاء جس قدر بھی ہیں ان کو خدا سلامتی دے دیتا ہے وہ بچایا کرتے نہیں کسی کو بچا نہیں سکتے خود بچ جایا کرتے خدا ان کو سلامتی دے دیا کرتا ہے سلامتی کی ہوتی ہے ان کی اللہ کی ان پر نہ کہ کسی کو بچایا کرتے ہیں جب صرف کارسازی اللہ کے لیے ہے اور انبیاء کے لیے بے برکت دینے والا بھی کون ہے یہ دو علتیں بھی ہو گئی اس پر دلال بھی ہو گئے اب سورۃ طاسین میں کہا میرے پیغمبر جب یہ مسئلہ دلائل عقلیہ سے اور علم سے پورا واضح ہو چکا ہے اب مسئلہ بہادر ہو کر پہنچاؤ مصائب آئیں گے موسیٰ علیہ السلام کے حالات سے غور کیجئے بچپن سے لے کر آخر تک کس قدر مصائب کا سامنا پڑا اس پیغمبر کو کتنی تکلیف کا سامنا پڑا ہے بہرحال کوئی یہ کہے مصائب تو آئیں گے اور تکلیفیں آنی آئیں گی بہادر ہو کر پہنچاؤ لو جی یہ سورت کا ایک اجمالی ربط محکم سے ایسا سمجھو جی پیچھے دوپڑی کو پڑھائے ہو سورت مائدہ انعام کے بعد آراف مائدہ نام میں توحید کا بیان تھا شرک کی اعتقاد کی نفی تھی اور سورت آراف میں کہا کہ بہادر ہو کر پہنچاؤ پڑھا نا سورت کاف میں سورت مریم میں شبہات دور کیے گئے سورت کاف میں کہا ماندرنا علیکم تشکا بہادر کو مصیبتیں آیا کرتی ہیں یہاں بھی ہوئی ہے 3 جگہ ہو گئی مائدہ انعام کے بعد آراف
काफ मरियम के बाद तोहा और सूरत फुरकान वगैरह से लेकर उसके बाद आपकी सूरत क्या कसस। अब समझे मेरी बात को, सूरत कसस। बहरहाल ये इस पर मुसीबतें आएंगी, तकलीफें आएंगी, लेकिन अगर इसके बीच में वतन भी छोड़ना पड़े तो वतन छोड़ दो। देखो मूसा अलैहिस्सलाम की कितनी तकलीफें आई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तकलीफों के बाद वतन छोड़ना पड़ा। लेकिन जब सारे वाक़े आज जाकर बयान किए, अल्लाह तकलीफों के बाद नबूवत भी दे दी, 12 तकलीफें आएंगी, लेकिन तकलीफ बाद तुम्हें राहत मिलेगी। तुम्हें मालूम नहीं कि अल्लाह क्या तुम्हारे लिए क्या क्या राहतें लिखी हुई है। क्या पता था मूसा को मेरी तकलीफों के बाद मेरे लिए क्या होने वाला है। अल्लाह ताला ने फलम्मा कस्सा अलैहि कसस, जब वाक्य बयान के जाकर हजरत ला तखफ़ जो मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, बल्कि निजात नहीं हुई, सिर्फ अल्लाह ने नबूवत भी दे दी, नामी रवदी हो गया। मुराद क्या है, मसला इतना वाज़ेह हो चुका है, अगर इसके लिए वतन भी छोड़ना पड़े, वतन छोड़ देना, तकलीफ बर्दाश्त करने के अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी से। देखो मूसा अलैहिस्सलाम पर खुदा ने कितनी मेहरबानी की, वतन तो छोड़ा था, मुसीबतें बर्दाश्त करके गए, लेकिन जब वाक्य जाकर बयान किया, हज़रत शेख फरमाया ला तग़ब, परवाह मत करो, डरो मत, न जाओ तक इस हुकूमत के यहाँ कोई दखल नहीं है। सिर्फ वहां मुसीबत से बचे नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने नबूवत भी दे दी। मुसीबतों से बाद अगर वतन छोड़ना पड़ा, खुदा तुम पर वो मेहरबानी करेगा, तुम्हारे वहम गुमान के अंदर भी नहीं होगा। होता है और वाकई में होता रहता है। मैं यकीन से कहता हूं कि हमने तजुर्बा करके देखा है, खुदा की कसम तजुर्बे हो चुके हैं। वल्लाह जो पहले लोगों ने क्या कुछ किया होगा, हमारे जैसे बदकारों के साथ भी हमने देखा, खुदा जानता है। मसला बयान कर तकलीफें जरूर आती है, लेकिन इस कदर खुदा की तरफ रहमत की बारिश बरसती है, ऐसे खुदा असबाब मुहैया करता है, अक्ल हैरान हो जाती है। इस कदर का हमें हैरान है। वतन छोड़े, घर छोड़े, कोई बात नहीं है, लेकिन आ जाते हैं। यानी हमें जो कुछ हमारे साथ हुआ है, हम तो क्या देखते हैं, हम कहते हैं हमारे जैसे गुनाहगार बदकारों के साथ हुआ, तो अल्लाह ने औरों के साथ क्या करता होगा। मैंने कहा था आपके इमाम इब्न तैमिय्या के वाक्य के बारे में, जब बादशाह मरवाता था, मेरे शेख फरमाया करते थे कि वो मारते हुए आदमी थक जाते थे, हैरान हो जाता बादशाह की ये वजूद है, इसका ये लोहा क्या बना है। वो कहता तुझे क्या है, मेरे मारने वाले थक जाते हैं, क्या तू बाज आता। कहता मैं तुझे क्या कहूं, तेरे मारने का तो हुक्म देता है, तो मुझे आवाज शुरू हो जाती आती है कि मांग, क्या मांगता है। तो मैं उस वक्त समझता हूं कि तेरी सारी हुक्म मेरे मुकाबले में, उस वक्त मैं हेज समझता हूं, इसमें क्या शक है। वो खुदा की इमदादें आती है, खुदा की कसम आदमी की अकल हैरान होती है। इतनी बात मैं कह रहा हूं कि आएगी सही, ये बिल्कुल गलत बात है, मुसीबत ना आए। अगर न देनी होती मुसीबत, अंबिया को खुदा न देता, इसलिए अंबिया पर मुसीबतें हैं ताकि और आदमी भी समझे हम अंबिया के बराबर छोटा, हमारी कोई निस्बत नहीं उन पर, हम पर कौन आएगी, आएगी सही। इससे कभी न समझे हाय कोई फितना है, मुसीबत हाय हो सकता है, कई मुसीबतें हैं। तो आसीन में अब एक दूसरा ये चीज, इस किस्से में 6 उमूर आएंगे, यानी जो चलते चलते कुरान पाक 6 उमूर बयान कर जाएगा। उन्हीं 6 उमूरों पर आखिरी रुकू में 6 उमूर मुतफरे किए जाएंगे पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में चलते चलते कुरान 6 उमूर बयान कर जाएगा, जो मूसा के किस्से में बयान होंगे। आगे आखिरी रुकू में 6 उमूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए होंगे, जो उन 6 एक एक कमर पर गए, मेरे पैगंबर देखा फलाने पे आप वाकई में शायद था, आपको भी ये करना पड़ेगा। समझ गया मेरी बात को। एक दूसरा, इस सूरत कसस में दरमियान में दलाइल होंगे अकली, वैसे भी होंगे, और होंगे दलाइल अकली अला सबील इतराफ मिनल खसम, या दुश्मन मुशरिक से भी इकरार लिया जा रहा होगा, और एक दलील अकली भी होगी। समझ गए मेरी बात को। यह है सूरत में मीज। इस सूरत में मुशरिक पीरों के खिलाफ भी दरमियान में आते आएंगी। अब देख लो जो ये सूरत है, इस सूरत के पहले रुकू में कुरान पाक ने इख्तिसार के साथ एक रख दिया सारा खुलासा, जो आगे बयान होने वाला है सारे का मुख्तसर जैसा खुलासा रख दिया है। उसके बाद कुरान पाक ने आगे तफसील शुरू कर दी है। देखो अब तो आसीमीन आयातुल किताब मुबीन नतलु इलैका मिन नबी मूसा बिल हक लिक़ौमिन युमिनून, ये आयतें उस किताब की अल मुबीन जो जाहिर करने वाली हक को,
میں نے کہا تھا مبین ہو تو زور ہوتا ہے دلیل نقلی پر، عقلی آئیں گی درمیان میں، لیکن نقلی زور کس پر ہے؟ دلیل نقلی موسیٰ علیہ السلام پر بڑا زور ہے، بڑے لمبے واقعات اور قرآن بحث کرتا جا رہا ہے، پوری تکلیفیں بیان کرتا جاتا ہے مسلم کی، بچپن کی تکلیف، جوانی کے بعد تکلیف، پھر آگے سارا نکلنا، ساری کئی چیزیں آ رہی ہیں، اور البتہ درمیان میں دلائل عقلی بھی آ جائیں گے، زور اس پر ہے۔ بیان فرمائیں۔ ہاں نامی نے کہہ دیا تھا ہے، اچھا چلو پھر کہہ دیتا ہوں، درمیان میں جا کر دلائل آئیں گے، عقلی دلائل بھی آئیں گے، ویسے بھی آئیں گے، علی سبیل الاعتراف من الخصم بھی آئیں گے، ارائیتم کے ساتھ آئے گا، انجال اللہ کے ساتھ کیا نیز۔ اس میں جہاں یہ ایک بات مجھ سے رہے گی، کیونکہ عذاب الہی کا وقت ہے، میں نے کہا تھا آپ کو قرآن پاک کے اصولوں میں سے جہاں قرآن عذاب پر بحث کرتا ہے وہاں قرآن پاک میں 3 امور بیان ہوتے ہیں عذاب الہی سے بچانے کے لیے۔ ایک، شرک چھوڑ دو، ظلم نہ کرو اور احسان کرو۔ شرک چھوڑ دو، ظلم نہ کرو اور احسان کرو، یہ 3 امور یہاں بیان ہوں گے۔ آؤ احسان کرو، ظلم چھوڑو، شرک چھوڑ دو، خدا عذاب الہی سے بچا لے گا، ورنہ بچ نہ سکو گے۔ چنانچہ پر قرآن پاک نمونے پیش کرے گا قارون وغیرہ کی، آئے کر میں دیکھو کس طرح پکڑے گئے ہیں، کس طرح تباہ برباد ہوئی ہے جو دنیا پر مغرور ہوئی ہے۔ بہرحال دنیا پر مغرور مت ہو، میری مسئلے کو مان جاؤ تو اچھا ہے، ورنہ دنیا پر مغرور ہو کر میرے مسئلے کا انکار کیا گیا۔ سن لو حالات ان لوگوں کے جو مغرور ہوئے تھے اور میرے مسئلے کو نہیں مانو، ان کے ساتھ کیا حال ہوا ہے۔ سمجھے میری بات؟ تو یہ بات بھی سورت کے آخر میں کہی جائے گی، بحث ہوگی۔ ایک، 6 امور ہوں گے اس میں، جو 6 امور پر آگے آخر کو جا کر 6 امور متفرع ہوں گے۔ اب دیکھتے جائیے، تلکا آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں کتاب حق کو نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم بیان کرتے ہیں تجھ پر میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، فرعون کا خبر، بالحق صحیح لقوم یؤمنون، اس قوم جو ماننے والے ہیں۔ صحیح بات پوچھو، کسی بھی ایسی ہو، ہمیشہ بہادروں کے کسی آدمی بیان کرے، بہادروں کو سنا کرے، اے جو اتنے بزدلوں لوگوں کے قصے بالکل اس سے بچے، اس سے آدمی کو کوئی جرت پیدا نہیں ہوتی۔ قرآن پاک جو قصہ پڑھو جو خدا قسم جوش پیدا ہوتا ہے۔ یہ دیکھو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھتے جاؤ، جوش ہوگا، جس پیغمبر کا قصہ جوش ہی جوش ہوگا، کہتا ہائے میں بھی بیان کرو، چلو یوں ہے، کوئی ایک جی فلانے کیتا جی گال کڈی مارا چپ کر کے جی گو، یہ کوئی قصہ بنا ہے کی جو ظاہر کرنے والی آپ کو نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں جاؤں کتاب کہ آج اگر میرے 145 سوا 545 یعنی 545 قصہ ہی، ہاں جی اور چیز نہیں، ہاں جی سمجھ بیٹھے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، دلیل نقلی بنی اسرائیلیوں کے علماء سے، علماء بنی اسرائیلی قوم کے علماء سے دلیل نقلی ایک جگہ رہ گئی ہے، کوئی بات کا خلاصے میں رہ گئی، وہ یہ ہے، اس صورت میں ایک بہت بڑا جملہ مطلب آئے گا لمبا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے لیے۔ لکھو 544 سے پہلے صفحہ دیکھو، 544 544 دیکھو چوتھی سطر، وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جملہ مطردہ چلتا جاتا، چھوڑو اس کو، آگے چلو۔ صفحہ 547 یہ
یہ آیت ہے ذرا مشکل جیسی، آیتوں کے کرنا پڑتا ہے. یوم جنادیم این شرکائی الذین کنتم تزعمون، این شرکائی اس سے مراد نیک پیر مراد ہے، نیک لوگ مراد ہیں، بزرگان دین مراد ہیں. ستبے کو قال الذین حق علیہم القول، مشرک مولوی اور پیر مراد ہیں. قال الذین حق علیہم القول، مشرک پیر مولوی اور پیر مراد ہیں. بعض آپ جب پڑھو گے سمجھ آ جائے گی. آپ 548 548 500 440 48 پہلی ست ربک یخلق ما یشاء و یختار، دلیل توحید عقلی نمبر 1. دلیل توحید عقلی نمبر 1. پہلی ستر ربک یخلق ما یشاء و یختار 548 500 48 ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کانوا بالخیرہ سبحان اللہ تعالی و تعالی ما یشرکون ربک یعلم ما تخفی الصدور ما یعلنون وہو اللہ لا الہ الا هو سمرا. نیچے آ جاؤ، نیچے آ جاؤ، ایک ست نیچے. قل رأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، دلیل توحید عقلی 1 علی سبیل الاعتراف من الخصم، دشمن سے اعتراف لیا جا رہا ہے. قل رأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، دلیل عقلی نمبر 2 علی سبیل الاعتراف من الخصم. کتنی ہوگی؟ 2 ویسے ہوگی، 1 پہلی ہو گئی. نیچے آ جاؤ، 3 ومن رحمتی جعلکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ، دلیل عقلی نمبر ویسے 2 ہو گئی تو ویسے 4 ہو گئی. یعنی ویسے بناؤ، حلاس میں اعتراف نہ بناؤ تو یہ دوسری ہے، مجموعہ لے تو چوتھی ہے. آگے 549 یعنی 1 کم 50 500 49 ان قارون کان من قوم موسیٰ وبغى علیہم، تخویف دنیاوی. دنیا پر مغرور ہونے والوں کا حال دیکھیے، دنیا پر مغرور ہونے والوں کا، مغرور ہو کر جو حق کو نہیں مانتے، دنیا پر مغرور ہو کر جو حق کو نہیں مانتے، اس کا نمونہ، اس کا نمونہ. آگے 550 550 50 آخری 70 تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. امر اول متفرع، امر اول متفرع، پہلا امر. آگے اگلا سبق دیکھو 551 500 51 چوتھی 70 ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. امر ثانی پر متفرع، یہ امر ثانی متفرع. ہاں جی 2 ہو گئے. صاحب لکھو یہ تسلی بھی ہے، تسلی بھی. نیچے آ جائے 7 نیچے. قل ربی عالم من جاء بالہدی ومن هو بضلال مبین. امر ثالث متفرع، امر ثالث، امر ثالث. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب. امر رابع، امر رابع. فلا تكونن ظہیرا للکافرین. امر خامس، 5واں امر. نیچلی 17 آخری 17 ولا تدع مع اللہ الہا آخر. امر سادس. بس یہ 6 امور
موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں خود آتے جائیں، میں کہتا جاؤں گا یہ امر فلانا فلانا ہے، بس اب دیکھتے جاؤ۔ لو جی وہ جو آپ نے پوچھا ہے وہ بھی ہو گیا، دلال بھی دیکھ لیے ہے۔ اب دیکھیے میں نے کہا ہے ابتدا میں قرآن پاک نے صرف کیا کیا ہے، اختصار کے ساتھ ایک واقعہ کو اختصار میں لے لیا ہے، جو صحیح مقصد بیان کر دیا ہے۔ اب اس کی تفصیل آنے والی ہے، دیکھیں کہاں تک ہے اجمال۔ نتلو علیکم من نبأ موسیٰ فرعون بالحق قوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض، فرعون بے ایمان اونچا ہو گیا تو زمین میں، اونچا ہو کر اس نے کیا کیا، وجعل اعلی شیعہ، وجعل شیعہ، انہیں کر دیے رہنے والوں کو ٹکڑے ٹکڑے۔ یہ بہت بڑی چال ہوتی ہے اس حکومت کی، جو حکومت کی بے دینوں کی ہوتی ہے اور کافروں کی ہوا کرتی ہے۔ وہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں، اپنے رہنے والوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا تھا، آپس میں لڑے رہے، ان کو اور بات سوچنے کا موقع نہ ملنے پائے۔ کیا کرتا تھا، یستضعف طائفۃ منہم، ایک پارٹی کو ضعیف کر دیتا تھا، کمزور رکھتا تھا، ان جس کو کمزور رکھتا تھا یذبحہم ابناءہم، ان کی بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، ان کی عورتوں کو بے حیا بنا کر ہونڈیاں کا کرتا تھا، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، بڑا ہی فسادی تھا بے ایمان۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہمارا ارادہ ہو گیا ہم اپنی مہربانی کرنے لگے ان لوگوں کو جو کمزور بنائے گئے تھے۔ بڑی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، کمزور بنائے گئے تھے، ارادہ ان پر اپنی مہربانی کرے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ان کو بادشاہی دے دیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ان کو اپنا وارث بنائیں دنیا کا، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کو زمین میں کوئی طاقت دے دیں۔ یہ ارادہ ہو گیا چند کام کرنے کا، احسان کریں، ان کو بادشاہ بنائیں، زمین کا وارث بنائیں، ان کو زمین کو طاقت دے دے، حکومت ان کے ہاتھوں میں دے دے۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، ذرا دکھلائیں فرعون کو بھی، حامان اس کے وزیر اعظم کو بھی، وزیر اعظم سے بھی۔ اصل بات یہ ہے یستحی اگر مشتق کرو سلب حیات سے معنی بن جاتا ہے حیات چھین لینا، حیات سے بنا تو زندہ چھوڑنا۔ ہاں جی، وہ نوری فرعون وہامان وجنودہم مما كانوا يحذرون، جب وہ عذاب جس سے ڈرتے تھے، خیال تھا کہیں عذاب آ ہی نہ جائے، جس طرح نجومیوں نے کہا ہوا تھا اس کو، وہ کہتا ہے جس سے ڈر رہے تھے فیصلہ کہ چلو اس کو وہ عذاب ہی دکھلائیں۔ یہ ہے جی ساری صورت کا محاصل اور خلاصہ ہے یہی آگے۔ اب قصہ چلتا جاتا ہے کہ کسی کمزور سمجھ کے بنائے ہوئے تھے، کیا کچھ ہو رہا تھا، کیا کچھ حالات تھے، سنتے جاؤ آگے۔ پھر کسی فرعون کی تباہی آتی ہے، اور فرعون حامان کس طرح عذاب میں پکڑا جاتا ہے، کس طرح جھگڑے جاتے ہیں، آگے وہ آ رہا ہے، سارا تفصیل وہاں ہے۔ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، دیکھا ہے ابتدا شروع کر لگے موسیٰ کی پیدائش سے، ہم نے وہی کہ ماں کی طرف نظر دیے، اے موسیٰ کے ماں بچے کو دودھ پلاتی جا، امر بقائے پھر کے لیے، فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ کے لیے جب تو ہو کر پر اس کو ڈال دے سمندر میں، فَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ہو بھی نہ کرنا دریا کے ڈوبانے کا، وَلَا تَحْزَنِي، بچے کے ضائع ہونے سے پریشان بھی نہ ہونا، إِنَّا رَادُّ إِلَيْكَ، ہم اس کو واپس کریں گے تیرے پاس، صرف واپس نہ کریں گے، وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس کو پیغمبر بھی بنائیں گے۔ ہایا میرا اللہ، دیکھا ہے 3 امر ہو گئے جی۔ پہلا کیا تھا، فرعون اونچا تھا، اللہ ہم نے چاہے جو اونچے بنے ہوئے ہیں ان کو نیچا کر دیں، جو کمزور کی ہوئی ان کو اونچا کر دیں، ایک امر۔ دوسرا کیا ہے، موسیٰ کی حکم و ماں کو، اے مائی اس بچے کو تیرے پاس واپس کریں گے، واپس نہیں کریں گے صرف کیا بنائیں گے، رسول بھی۔ اب دیکھو جو لکھایا لکھا آخیرہ سوا نکالو، جہاں آخیرہ سوا جہاں ختم ہوتی ہے سورت، سوا 550 سے 551، تلک الدار الآخرۃ نجعلها
للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، ہم آخرت نہیں کریں گے جو ارادہ نہیں رکھتے تھے بلندی کا، ان کو تم کیا کریں گے اونچا نہیں سمجھے، جو نیچے سمجھے گا اتنے مومن مشرک اور کافر ان کو نیچا سمجھا ہوا تھا، ذلیل سمجھتے تھے، دار آخرت میں اس مقام پر جا کر کمزور والوں کو اونچا کریں گے اور ظالموں کو نیچا کریں گے۔ آگے باقی رہا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس اللہ نے آپ پر قرآن اتارا ہے یہ آپ کو پھر اسی مقام پر اٹھا کر لانے والا ہے، جتنا موسیٰ علیہ السلام کو ماں کی جھولی میں لایا ہے میرے پیغمبر تجھے میرے واپس مکہ مکرمہ میں لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آگے باقی رہا یہ بات میرے پیغمبر سر آئے گا بھی نہیں، ہم نے اس کو کیا کیا تھا جاعلوا من المرسلین، اس کو پیغمبر بنایا، ما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب الا رحمتا من ربک، تجھے امید بھی نہیں تھی مجھے کوئی کتاب ملے گی، اگر موسیٰ کو ہم نے پیغمبر میرے پیغمبر، آپ کو بھی کوئی پتہ نہیں تھا مجھے پیغمبر بنایا جائے گا یا نہیں سمجھے۔ آگے دیکھو اب کون تک سوال فرعون علی یکون مدون حضرا، اگلے سوال فرعون نے نامات کے بعد کہا ہو گیا ان کے لیے سبب دشمنی کا حزن کا، ان فرعون مقام نے کہا جن مکانو خاتین، بے شک فرعون بھی کامان بھی لشکر کے تھے، خاتین کیا مانا، ان کو یہ پتہ نہیں تھا، شعور نہیں تھا ہمارا ملک بھی جانے والا ہے، بے سمجھو کی پارٹی۔ حکارت من فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک، آنکھوں کی رکھیں گے میرے لیے تمہارے لیے، لا تقتلون ہمارے بچے کو حسایت ونعینا او نتخذ ولدا، شاید ہمیں نہ دے گا، او نتخذہ ولدا، یہ جملہ وہاں فائدہ دے گا۔ یاد رکھو ایک بات، سورۃ کہف کی ابتدا میں کیا آیا تھا، وقالوا اتخذ اللہ ولدا، آیا تھا کہ نہیں، اتخذ اللہ ولدا وہاں بول جاتا ہے جو حقیقتاً بیٹا نہیں ہوتا، جو حقیقتاً بیٹا متبنہ ہوتا ہے جس کے حوالے کام کیا جاتا ہے، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، مراد کیا ہے، حقیقتاً بیٹا نہیں، موسیٰ علیہ السلام اس کے بیٹے جیسا بنایا گیا اس کے حوالے نظام کر دیا گیا ہے۔ اب سمجھ گئے، یہی لکھا روح المعانی نے، قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا پر لکھا امام را، یہ روح المعانی نے، وہم لا یشعرون، ان کو اس بات کا شعور بھی نہیں تھا یہ کون ہے کون نہیں ہے، یہ بچہ ہوئی ہے جس کا تمہاری حکومت تباہ ہونی ہے۔ اصبح وعد ام موسیٰ فارغا، ہو گئے ملزم کی ماں کا دل بے صبری میں، بالکل سب بے صبری ہوئی، یا اللہ کیا ہوگا، ان کا عادت لتبدی بھی، تاکہ قریب تک ظاہر کر دیتی میرا بچہ، لولا ربطنا علی قلبہا، اگر اس کے دل پر ہم لجے پر پکڑ لیتے، ہم نہ ربط کرتے اس کے ہاتھ سے دیکھ ہو جاتا، لتکون من المؤمنین، تاکہ ایمان پر اور مضبوط ہو جائے، ایمان تو پہلے بھی تھا، مضبوطی ہم کروا رہے تھے۔ وقالت اختی، کہ اس کی بہن کو اس سے پیچھے پیچھے چلتی جا، وہاں مترک جمع کے لیے ترتیب بیان نہیں کر رہا قرآن، وہاں مترک جمع کے لیے یہ بھی واقع پیش آیا، ترتیب مقصود نہیں ہے قرآن کی، پیچھے بھی چلتی جا، فبصر جنوں میں دور دور سے دیکھ رہی تھی، ہم نائشرون، ان کو کوئی پتہ نہیں کون بچی ہے، وحرمنا علیہ برات من قبل، ہم نے اس پر حرام کے طرح دودھ پلانے کو دودھ اس سے پہلے، فقالت، اگر کہنے کی ملزم کی بہن، حل ادرون علی بیتی یکبرونا، میں تمہیں کیوں نہ بتاؤں ایک حوالے جس کو پالیں گے، وہم لہو ناصحون، یہاں لکھتا ہے روح المعانی، کہتا ہے ہم لہو ناصحون کے اندر لفظ معلوم ہوتا ہے، سمجھدار ہوتے تو سمجھ جاتے جس کی اپنی کوئی ماں یا اس کی اپنی خاص عورت ہے، جو اس کی رشتہ دار ہے کہ بڑی اس کے خیرخواہ ہوں گے، فرددنا الی امی، ہم نے بات اس کو ماں کے بعد کہتے کر رہنو اولا ترہم، تاکہ آگے ٹھنڈی ہو جائے پریشان نہ ہو، وَلِتَعْلَمَ، اور ایمان جان لے ان وعد اللہ کا خدا کا وعدہ سچا ہے، ولیکن اکثر لا یعلمون، فلما، بس ایک حالت یہ جی، ایک حالت یہ موسیٰ کی پیدائش کی حالت ہے، یوں پیدا ہوئی ہے، یوں پلے ہیں، دودھ پینا ہے، یہ ہے پہلے دن کی مصیبت کے حال، پیدا ہوتے ہی مصیبت، پیدا ہوتے ہی صندوق بنائے جا رہے ہیں، صندوق دریاؤں میں پھینکا جا رہا ہے، دشمن کے ہاں پکڑے جا رہے ہیں، دودھ پلانے کے انتظام ہو رہا پہلا، دوسرا لمبا بلغا، اب جوان ہو گئے، قرآن پاک جو ضروری چیزیں ان کو بیان کرتا جاتا ہے، کتنی مدت جوان ہوتے رہیے، وہ چھوڑ گیا، کیا ضرورت ہے، کوئی تھوڑے سال گننے تھے، پہنچ گئے جوانی کو، بستوا، خوب پکے اور مضبوط ہو گئے،
آتے علما، ہم نے ان کو فیصلہ بھی بڑے اچھے اچھے فیصلے کرتے تھے، وہ علما اور علم بھی دیا۔ نبوت سے پہلے جو علم ہوتا ہے نبی کا وہ ہزارہ اولیاء اللہ سے اوپر ہوتا ہے، اس میں کیا شک ہے۔ ودخل مدینہ داخلی اشار میں اس وقت لوگ سوئے ہوئے تھے، 12 بجے کا وقت، لوگ سوئے ہوئے تھے، این دوپہر کا وقت ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، آتے ہیں اشار میں، باہر سے آئے ہیں، گئے ہوں گے باہر آئے، ووجد فیہا رجلان یقتتلان، دیکھا دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، ھذا من شیعتی ھذا من عدوہ، ایک تھا موسیٰ کے گروہ میں سے، ایک تھا موسیٰ کے دشمنوں میں سے، ایک بنی اسرائیلی تھا، دوسرا فرعون کی قوم کے قبطی تھا۔ فریاد کی ملزم سے اس شخص نے جو موسیٰ کی گروہ میں سے تھا، اس شخص کے خلاف جو ان کے دشمن میں تھا، یہ مجھے مار گیا۔ ہوتا بھی تھا، قبطی ظلم کر رہے تھے بنی اسرائیلیوں پر، اس بنی اسرائیلی کا موسیٰ مجھے مار گیا۔ موسیٰ تو آگے دیکھ چکے تھے کہ میری قوم پر ظلم تو ہو رہا ہے، اور قبطی فرعون کی حکومت کے آدمی واقعی ظلم کر رہے ہیں، یہ تم کو یقین تھا، ہو تو رہا ہے۔ اس نے بھی فریاد کی، مجھے مار گیا، حضرت مار گیا۔ موسیٰ کے دل میں پہلے بھی جوش تھا، پہلے بھی تھا۔ اب مثال دیکھیے، مجھے کوئی کہے کہ میں دیکھوں کہ ایک گدی نشین ہے، ایک توحیدی ہے، وہ مجھے کہا کہ جی حضرت مجھے تو گدی نشین مار گیا، تو یقین جانو کہ میں کدھر جاؤں گا مارنے کے لیے، دیکھو نا میری زمین پہلے بھی نفرت تھا مشرکوں کے خلاف، میں تو گدی نشین کو اگرچہ تھوڑا سا مکہ ماروں تب بھی زور سے لگے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوجد فیہا رجلان یقتتلان ھذا من شیعتی وھذا من عدوہ فاستغاثہ الذی من شیعتی الذی من عدوہ، پس استغاثہ کی فریاد کی اس نے جو موسیٰ کے گروہ میں سے تھا، اس شخص پر کلا رہے اس کا تو خاتمہ کر دیا، مکہ ایسا لگا اس کو، چلو اس کا تو کام پورا ہی ہو گیا۔ آخر میں نے پہلے کہہ دیا تھا موسیٰ کے دل کے اندر پہلے بھی نفرت تو تھی نا ان قبطیوں کے بارے میں، پھر لگا مکہ، اور مکہ بھی لگا وہ جوش والا، تو بس ایسے ہی گیا، حالانکہ ارادہ ان کا قتل کا نہیں تھا، اتنا ضرور ارادہ تھا کہ ایک ظالم ظلم کر رہا ہے، تھوڑی سی اس کو رسید ہو جائے، لیکن وہ رسید ایسی کی گئی بالکل ہی۔ حال کال آدمی نے شیطان جھٹ سمجھ گئے کہ یہ مجھ سے جلد بازی ہو گئی ہے، یعنی مکہ زور سے لگا تو گیا، اس کی نسبت کر دیتے شیطان کی طرف ہو، 12 جو کی نازیبا ہو منصوبت کر دی، مبین ہے بڑا گمراہ، چاہتا ہے کہ کوئی اس قسم کی فسادات پیدا ہو جائے تو اچھا ہے۔ یہ ہے بالکل گمراہ کرنے شیطان، ظاہر بات اس کی تو کام ہی ایسے ہی ہے۔ کہا اے میرے پروردگار، میں زیادتی کر اپنی جان پر ہو گئی جاتی، تو مجھے معاف کر۔ غفر اللہ، اللہ نے معاف بھی کر دیا۔ ان کو پتہ لگ گیا کس سے، یہاں تو پتہ لگا اس سے کہ الہام کے ذریعے سے، کیوں نبوت سے پہلے انبیاء پر الہام تو ہوتا ہے نا، الہام سے تو ہاری نہیں ہوتے، بہرحال الہام سے انکار ربی مما انعمت علیہ فلنکون ظہیرا للمجرمین، بے سببیہ ہے، بس سبب اس بات کی کہ تو نے مجھ پر انعام کیا، سب اس سبب کا آگے حکم موجود ہے، تو نے مجھ پر انعام کیا اے اللہ، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے انعام کیا، اللہ تو مجھے فلا تہنی، اللہ مجھے ذلیل ہونے سے بچا، مجھے یا اللہ ذلت سے بچانا، تو نے خود ہی مجھ پر مہربانی کی، یا اللہ مجھے ذلت سے بچانا، فلا نکون ظہیرا، مجھے آئندہ کے لیے میں نہ ہوں گا مددگار مجرموں کا، میں نہ ہوں گا مددگار مجرموں کا، سمجھ گئے؟ ہاں، بیمان انت علیہ، جب تو نے مجھ پر انعام کیا، اس انعام کرنے کی وجہ سے اے اللہ مجھے ذلیل نہ کرنا ان بے ایمانوں کے آگے، فلا نکون ظہیرا مجرمین، میں آئندہ کبھی نہیں ہوں گا مددگار ان لوگوں جو مجرم ہوں گے۔ فاصبن مدینۃ خائفہ، ٹھہرے شہر میں ڈرتے ہوئے، یترقب انتظار کر رہے تھے، استنصرہ بالعلم سے، یستصرخہ، وہی آپ نے جسے کر امداد مانگی تھی،
آج پھر فریاد کر رہا تھا، فریاد کر رہا تھا، وہی شخص آج پھر فریاد کر رہا ہے. سے یس تصرف ایک آدمی کا انداز مانگے جائے، پھر فریاد کر رہا تھا، مجھے مار گیا. وہ تھا بڑا چگڑالو، میری اللہ کے فسادی، آج ایک اور سے لڑ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے قبر اس کے چھڑائے، ارادہ تھا آج مقدر ماروں گا کسی کو، یوں چھڑا دوں گا، لیکن چھڑانے سے پہلے یوں کہا انک لغوی مبین، تو بڑا ہی غوی ہے، الٹی سمجھ رہا ہے، ہر دن لڑائی. مراد کیا کہ تیرے کام ہی لڑنا ہے، یہ کہہ کرنا یوں چلے ہیں، ارادہ تھا یوں چھڑا دوں گا. اس نے سمجھا آج مجھے کہا غوی مبین سے، آج میری طرف آ رہے ہیں، آج میری خیر نہیں. کل مکہ لگا اس کو، آج مکہ نہیں سمجھی میری بات کو. کہا نا انک لغوی مبین، یہ فرما کر گئے ہیں، یوں چلے نا یوں چھڑانے کے لیے. اس نے سمجھا آج میری بھی خیر نہیں. کال موسیٰ نکل لمبا ناراد جب اسے ارادہ کی مزاحم نے اللہ صرف پکڑ کر ہٹانے کے لیے، جو دونوں کا دشمن تھا قبطی، ایک قبطی کو مارے ہوئے ہے، یوں پکڑے، جا بھائی جا اپنا کام کر، جا پلکارو، یوں ارادہ تھا. اس بار مارنے کے مارنے کے ارادے نہیں تھے، جا بس سمجھ گئے میری بات کو. قال یا موسیٰ، اس شخص نے کہا، یوں چل کر چلنے لگے نا، کہنا تھا یوں کہہ کر اس کو ہٹانے لگے تھے. اس اللہ کے بندے نے کہہ دیا اچھا اتریدن تقتلنی کما قتلت نفسا بنفس، آج مجھے مارنا چاہتے ہیں، کر اس کو مارا تم نے. اچھا قتل ہی کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں جی. اندر اللہ تو جبار نہیں ارادہ کروں گا تم جو ہو جائے گا جبار زمین میں، وہ بات تم مصلحین، نہیں ارادہ تیرا کہ تو مصلحین میں سے. بس یہ بات کھل گئی. اس نے سن لی، اوہو جو کل ہمارا آدمی مارا گیا اس کا قاتل بھی یہی موسیٰ علیہ السلام ہے. وہ چلا گیا جلدی، اطلاع دے دی حکومت کو، قاتل تو یہ ہے. بس موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کے وارنٹ بن رہے تھے یا ہو رہا تھا، ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، رجل جیسا ایک شخص آیا، شرط دوڑتا چلا رہا موسیٰ کے لگے، موسیٰ نام ان المرایا تمرون بکا، جماعت تو مشورہ کرے تیرے متعلق، لے یقتلوکا تاکہ تجھے قتل کرے، فاخرج انی لک من الناصحین، جلدی نکل میں تیرا گھر ہوں. فخرج من اخائه ويتركب، نکل تم ڈرتے ہوئے انتظار کا اذکار، رب نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ مجھے بچا اس قوم سے جو قوم ظالموں کی ہے. دیکھا ہے یہ جوانی کی مصیبتیں ہیں، بچپن کی وہ حالات دریا میں پھینکے جا رہے ہیں، دشمن کے گھر ڈالے جا رہے ہیں، جوانی کی یہ حالات اب بھاگ رہے ہیں. مدین متوجہ ہو گئے، مدین کی طرف کہا عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل. کہا موسیٰ علیہ السلام نے روک کر دیا مدین کی طرف، جدھر مدین کا شہر تھا، دعا کی شاید میرا رب میری رہنمائی کر دے صحیح راستے کی. یا اللہ تیرے قبضے میں ہے، میرے قبضے میں کچھ نہیں. اب ولما فرما مدین، جب آ گئے مدین کی پستی کے پانی کے پاس، تو ہوتا ہے تم لوگوں نے کبھی دیکھا ہوگا کہ نہیں، جو ہوتے ہیں نا گاؤں، ان گاؤں کے باہر ہوتا ہے کنواں ہوتا ہے، اسی کنویں سے لوگ پانی پیتے ہیں اپنے لیے بھی اور جانوروں کو بھی پانی پلانے کا وہاں انتظام کرتے ہیں، وہاں ہی ہوتا ہے پانی. تو یہ جو ہے نا موسیٰ صاحب پہنچے نا وہاں کنواں دیکھا، لوگ کنویں پر پانی پی رہے تھے، پلا رہے تھے جانوروں کو. وجد علیہ امتا من الناس یسکون، پایا اس پانی کے یہاں ایک پارٹی لوگوں کی یسکون پانی پی رہے تھے، پلا رہے تھے. وجد من دونہم امرأتین، پایا تو دونوں کے آگے عورتوں کو، دو بچیوں کو، تذودان روک رہی تھی اپنی بکریوں کو. بکریاں روکی کھڑی ہے، یہ بڑی کوشش کرتی ہیں بکریاں پانی پینے کے لیے روک دیتے ہیں، بکریوں کو آگے جانے نہیں دیتی. حیران ہو گئے دیکھ دے کہ یا اللہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، یہ کیا معاملہ ہے کہ بکریاں پیاسی ہیں،
پانی کے لیے بڑھتی ہیں، یہ دو بچے آگے روک دیتی ہیں اور کئی گھنٹے ہو گئے کھڑی ہوئی ہیں، لوگ پانی پلا کے جا رہے ہیں، آ گئے، کالا ما خطبکما، کالا ما خطبکما، موسیٰ نے فرمایا کیا تمہارا معاملہ ہے؟ یہ کیا بات؟ لوگ پانی پلا پلا کے جا رہے ہیں، تم سنا نہیں سکتا، یعنی کیا جب سنا نہیں سکتے